جب بھی ہمیں کسی بندے سے کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو اس ایشو میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل وی کین ٹیک اے ایگزامپل کہ ایک لڑکی ہے, شی از 16 ایئرز اولڈ, ٹھیک ہے, وہ ہائی اسکول گوئنگ ہے. اس نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی کہ میں نے آج پروم پہ جانا ہے. والد صاحب نے اجازت دے دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ جائیں, آپ کا رائٹ ہے, یو شوڈ گو ٹو دا پروم. بٹ ایک ٹائم لمیٹیشن کے ساتھ تھا کہ آپ رات 10 بجے یا 11 بجے گھر آ جائیں گے, اور انہوں نے وہ پورے 60 منٹس لیٹ آئیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم اس آرگیومنٹ کو دیکھیں یا اس کنورسیشن کو دیکھیں تو کس کس چیز پہ جو ہے مسئلہ ارائز ہو رہا ہے. انفارم نہ کرنے کے اوپر کہ اگر 60 منٹس لیٹ آنا تھا تو انفارم کیا جا سکتا تھا, اور ان کو لگتا ہے کہ لاسٹ ویک ان کو گراؤنڈ کیا گیا تھا, ان کے فادر نے کسی وجہ سے ان کو گراؤنڈڈ کیا تھا کہ ابھی آپ ایک ہفتے کے لیے گراؤنڈڈ ہیں, یو ناٹ الاؤڈ ٹو لیو یور ہاؤس. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے ان کو ریبیلیس ہونے کا ایک دیا ہو کہ آپ نے مجھے پچھلے ہفتے گراؤنڈڈ کیا تھا, اب میں جیسے ہی آزاد ہوئی ہوں تو میں اپنی مرضی کروں گی پھر سے. ایک یہ کہ ان کی فیملی کی روایت ہے کہ جی ہمارے گھر میں زیادہ تر ایک شروع سے ایک سٹانس ہے کہ لیٹ کوئی نہیں آئے گا, 12 بجے سے لیٹ گھر پہ کوئی نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی لیٹ آ رہا ہے تو اتنی ساری چیزیں کنورسیشن میں ہے نا, آپ کیسے پن پوائنٹ کریں گے کہ سب سے زیادہ کیا چیز بادر کر رہی ہے. لیٹ آنا بادر کر رہا ہے کہ انفارم کرنا نہ بادر کر رہا ہے, گھر کا جو ایک سٹانس ہے, ایک جو گھر کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, اور اب سے نہیں پہلے فیملی سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ جی رات 12 بجے کے بعد کوئی باہر لیٹ نہیں رہے گا, اس پہ ہے. یا فادر کو اس بات سے مسئلہ ہے کہ یار میرا کہنا نہیں مانا, میں نے کہا تھا بائی 11 یو شوڈ بی ہوم, اور وہ گھر نہیں ہے. دیکھیں اتنے سارے پرابلمس ہیں, ایک بات ایک ہے لیکن پرابلمس بہت سارے ہیں. اور جب ہم صحیح والی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے نا تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بار بار کنفرنٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا. ویئر ایز فادر واز اپسیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ اف یو آر گوئنگ ٹو بی لیٹ, کیونکہ ان کے دل میں خدشہ ہے کہ یار باہر ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اگر آپ لیٹ آ رہے تھے تو یو کوڈ جسٹ کال می اینڈ انفارم می. اگر وہ پن پوائنٹ ہی نہیں کر پاتے, اب آپ کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں, ہر بندے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. تو ہم نے یہی جو بیسک مقصد ہے نا کہ ہم پن پوائنٹ کیسے کرنا چاہیے ہمیں, کہ ہاؤ شوڈ وی پن پوائنٹ دا بیسک پرابلم جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, جس کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے. ٹھیک, اور اس کو یوز کرنے کے لیے ہم جو ہے سب سے پہلے وٹس کو جو ہے نا کنسیڈر کرتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں اور کس مسئلے کو میں نے جو ہے نا ان ریئل لائف ایڈریس کرنا ہے اپنے پیرنٹ کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, یا کسی بھی بندے نے جس نے آپ کا جو ہے نا ٹرسٹ بریچ کیا ہے یا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ پوری نہیں کی ہے. تو وی ہیو ٹو ڈسکس دیٹ. اور اس پن پوائنٹ کے لیے ہمیں ورڈس کو نکالنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرا کہاں کہاں پہ جو ہے نا ٹرسٹ بریچ ہوا ہے, کس کس چیز سے میں بودر ہو رہا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں نا جب کہ کسی بھی فرم میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں یا پرسنل لائف میں بھی بہت زیادہ ریلیشن شپس میں جب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے, وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی نہ کسی چیز سے افینڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم اس افینڈڈ جب ہم فیل کرتے ہیں یا ہم اس کا کنفرم نہیں کرنا جانتے, یا ہم بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں, یا ہم بالکل ری ایکٹیو ہو کے وائلنٹ ہو جاتے ہیں. یہ پور کمیونیکیشن ہی ہے نا کہ اگر آپ کی کوئی فیلنگ وائلیٹ ہوئی ہے اور آپ اس وائلنس کو یہ نہیں جانتے کہ آپ نے کس طرح اس کو جو ہے وائس کرنا ہے کسی بندے کے سامنے, اور کسی بندے کو آپ نے کیسے بتانا ہے کہ میری فیلنگز یہاں پہ ہرٹ ہوئی ہیں, اور آپ نے میرے سے کوئی پرومس میں کیا تھا وہ پرومس پورا نہیں ہوا, تو میں نے کیسے اس بندے سے بات کریں. تو اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. جیسے دیکھا جائے کہ رات کو 2 بجے تک پھر سے جاگنا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے, تو اس میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی والدہ ہوتی ہیں یہاں پہ, میں ان سے بات کرتا کہ وہ کیسے آپ کو اس چیز پہ جو ہے نا سرٹ کریں یا کنفرنٹ کریں کہ اپنی روٹین کو خراب نہیں کرنا ہے. ہم نے جب بھی کوئی بندہ ہمارا ٹرسٹ بریچ کر رہا ہے, ہمارے پرومسز کر کے توڑ رہا ہے, اور اس میں ہم نے کیسے پن پوائنٹ کرنا ہے. جیسے میں نے کہا اب ایک بندہ ہے, کسی بھی فرم میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اپر لیول پہ وہ کام ہو رہا تھا اور اس کام کے اندر مسئلہ یہ کیا آ رہا تھا کہ سارے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے, بس کنفرنٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک بندہ بہت ہی انکمپیٹنٹ ہے, یا کوئی ایک ڈیولپرز کی ٹیم تھی جس میں کوئی 4 ہوتا ہے نا, گروپ ورک میں ہوتا ہے ایسا, اسائنمنٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ 2 بندے سارا کام کرتے ہیں, باقی 4-5 بندے پیچھے ہے سکون سے چل, نہ کوئی ان پٹ نہ کوئی آؤٹ پٹ. پریزنٹیشن والے دن سلائڈس دیکھ کے بس جی یہ سلائڈ ریڈنگ کی جان چھوٹ گئی, they just show up on the day of that and take all of the credit. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر کوئی بندہ جس نے اتنی محنت کی ہو تو اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے نا, ہی شوڈ بی ایبل ٹو کنفرنٹ. تو اب یہ دیکھیں نا, جس نے لمس میں ایڈمیشن لے لی ہے, کیا وہ اس کا انٹلیکٹ لیول کم تھا,
یا کوئی کینیڈا میں یا کوئی کسی آئی وی لیگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو سیکیور کرتا ہے اور وہاں پہ کوئی ٹیم پروجیکٹ ہے اور اس میں کام نہیں کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ اس بندے کے پاس کیپیبلٹی تو ہے. ہم کنفرنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کرنا آتا. ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ریلیشن شپ خراب ہوگا, وہ جو اس نے تھوڑا بہت کام کرنا ہے نا وہ بھی نہیں کرے گا اور وہ میرا پورا کا پورا پروجیکٹ ضائع ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے نا جب ایک پرومس ٹوٹتا ہے, اس میں دونوں سائڈ ان کی سائڈ آف دا اسٹوری اور اپنی سائڈ آف دا اسٹوری بتانا بھی بڑا ضروری ہے. کلیئر مائی پاتھ جیسے کانورسیشن میں بھی تھا کہ آپ ان کو اپنی اسٹوری بھی بتاتے ہیں. جب ہم اپنی اسٹوری بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا وجہ تھی یا کیا تھی, تو آپ نے دیکھا کہ اکثر ہم اپنا جو کیا کرم ہوتا ہے نا اس میں پردہ رکھتے ہیں. اگر ہمارے اینڈ پہ مسٹیک ہو نا تو ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانے کے لیے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا, کسی اور کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, یہ فیکٹر تھا, وہ فیکٹر تھا. اپنے اوپر بات نہیں آنے دیں گے, یا یہ والی سائڈ بتائیں گے نہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, مسئلہ ہی نہیں تھا, مسئلہ ہے ہی ان کے اینڈ سے, یہ ان سب کے ساتھ مسئلہ ہے. وہ صرف اپنا پاس اپنی سائڈ کی بات نہیں بتاتے پورے طریقے سے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. جب فیملی میٹنگز ہوتی ہیں اور پیشنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں فادرز یا مدرز, تو اپنی سائڈ آف وہ تو یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جو بتا رہے ہیں, وہ جو ہمیں یاد دلا رہے ہیں وہ بڑا مشکل ہے. اس سے کافی دفعہ ہوتا ہے ہم ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بس یہی ساری باتیں یاد کرانی بار بار, لیکن ہم اپنے اینڈ پہ یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اوور دا ایئرس جو کام کیا ہے وہ کدھر ہے. جب اس بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو برا لگتا ہے کہ اچھا اب اس بارے میں بات کیوں ہو رہی ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ وین بینگ کنفرنٹیڈ اینڈ بینگ ٹاکڈ اباؤٹ. جو انسیڈنٹس اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوئے ہوتے ہیں اس کو جب سامنے لا کے رکھا جاتا ہے نا تو برا لگتا ہے نا برا کہ فیملی کیوں بات کر رہی ہے, ان انسیڈنٹس پہ کیوں بات کر رہی ہے. ان کو نہیں چھڑنا, ہو گیا چھوڑ دیں پاس میں. ہم نے کانٹینٹ دیکھنا ہے کہ کانٹینٹ کیا تھا, جو ہماری آپس میں کنورسیشن ہوئی تھی یا ہماری جو کمٹمنٹ تھی یا جو پرومس تھا کہ وہ پرومس کس بارے میں تھا, اس کے کیا اسپیکٹس تھے. ہم نے اس چیز کو لے ڈاؤن کر لینا, اور اس کو لے ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے جو ہے نا پیٹرن دیکھتے ہیں کہ پیٹرن کیا ہے. پھر ان کے پیٹرن کو ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں کہ یار یہ آپ کا پیٹرن رہا ہے کہ آپ نے میرے سے یہ پرومس کیا ایک دفعہ, اور ہم جب اس کو ایڈریس کرتے ہیں نا, ایڈریس اٹ ود اے نیو ورڈ. ہم کافی دفعہ جب ہم ایڈریس کر رہے تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ ایک بندہ لیٹ آ رہا ہے تو وہ لیٹ کیوں آ رہا ہے بار بار, اور جو اونر ہے سی ای او ہے اس کو یہ چیز بڑی بگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے پروو ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, وہ یہ ایک بات کرتا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میرا امپلائی لیٹ اس لیے آ رہا ہے بار بار کیونکہ ہی از مائی نیکسٹ ڈور نیبر اور انہوں نے میری کچھ چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کیا ہوا ہے, تو وہ مجھے اب اس چیز پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو کچھ کہوں گا نہیں, تو اس وجہ سے وہ لیٹ آ رہے ہیں. ان کو جب ایڈریس کرتے ہیں اور کنفرنٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ پلیز آپ ٹائم سے آ جائیں, تو ہفتہ 2 ہفتے وہ ٹائم سے آتے ہیں, 2 ہفتے بعد پھر اپنے پرانے پیٹرنس پہ, جس کی وجہ سے فرنٹ ڈیسک کی وجہ سے. اب اس کی وجہ سے ان کو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فرنٹ ڈیسک پہ کوئی ہے نہیں اور کام نہیں ہو رہا ہے تو ان کا لاس کیا ہو رہا ہے, اس میں کلائنٹ جا سکتے ہیں, ایک بڑا کلائنٹل جن کے ساتھ ان کی پریزنٹیشن ہے یا ان کا جو کام ہے یا جو بزنس ہے, پریزنٹیشن پراپر ٹائم سے تیار ہی نہیں ہوئی اور بندہ ہی نہیں آیا جس نے آپ کو پریزنٹ کرنی تھی, جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اور وہ نہیں آئی اور آپ کے کلائنٹ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے, تو دیٹ گوز اینڈ ہیو اے بیڈ امپریشن آف یو ایز اے پرسن کہ پروفیشنلزم نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک. اینڈ یو کین لوز یور کلائنٹل. اس چیز سے بھی آپ کو بادر ہو رہے ہیں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں آپ نے کھنگالنی ہیں کہ پیٹرن کیا ہے کس بندے کا, کہ جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں, جب بھی انہوں نے مس کمٹمنٹ کی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم بار بار, تو پیٹرن کیا رہا ہے. اور پیٹرن کے بعد جو آخری چیز آر ہے وہ ریلیشن شپ ہے, کہ آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے, اور ریلیشن شپ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں, واٹ آئی وانٹ فرام مائی سیلف, واٹ آئی وانٹ فرام دس پرسن اینڈ واٹ آئی وانٹ فرام دس ریلیشن شپ. یہ 3 چیزیں جو ہیں نا ہم ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اور پھر جب ہم نے کرنا ہے نا, ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, تو ہم نے انبنڈل کرنا ہے. جیسے ابھی یہ میں نے بتایا کہ ایک فادر کو مسئلہ تھا اپنی بیٹی کے گھر لیٹ آنے سے, تو انہوں نے یہ انبنڈل کیا. تو کوئی بھی چیز یا کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا بری لگتی ہے کسی بھی لحاظ سے, تو ہمیں اپنی چیزوں کو انبنڈل کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کیا برا لگ رہا ہے. کیونکہ جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں نا ہم رش کرتے ہیں. اسی طرح جب بھی کانفرنٹیشن ہو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ایموشنل ہو کے نا جمپ کرتے ہیں کنکلوژنس پہ, ہم ڈیٹیلز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم ان ڈیٹیلز کو جب چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں.
تو ہمیں پہلے پوری کی پوری ڈیٹیل لینی چاہیے, ہمیں پورا بات کرنی چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں کسی ریزولوشن پہ یا کسی چیز پہ جانا چاہیے نا, موو آن کرنا چاہیے. جب تک ہمارے ایموشنز رول پلے کرتے رہیں گے تب تک کنفرنٹیشنز میں مسئلے آتے رہیں گے. اس کی وجہ سے وہ کنفرنٹیشن رہے گی ہی نہیں. کنفرنٹیشن میں نا کنورسیشن والے رولز اپلائی ہوتے ہیں, میوچول رسپیکٹ اینڈ میوچول گول, ٹھیک ہے نا. آپ کا گول میوچول ہونا چاہیے اور رسپیکٹ میوچول ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں اور ہم لوگ بیہیویئر سے صرف فیس سے جو ہے, جب آپ کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے سے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ آج کمرے کا ماحول کیسا اور آج میٹنگ کیسے جانے والی ہے. فیس ریڈ کر لیا جاتا ہے, آج تک کلاس ہے. کہ ہمارے بیہیویئرز, ہمارے جو فیس ہوتا ہے نا وہ ریپرزینٹیو ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے. کہتے ہیں نا چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے, تو ہمارے ایموشنز ہمارے فیس پہ جھلکتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی, ہماری میوچول رسپیکٹ جو ہے کسی بھی کنورسیشن سے غائب ہوتی ہے, تو ہم ریزورٹ کرتے ہیں سائلنس یا وائلنس کی طرف, جس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں اور وہ کنورسیشن یا کنفرنٹیشن ہو ہی نہیں پاتی ہے, وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز کہ جب بھی آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے نا, آپ نے یہ سارے واٹ ایفس کو نکال کے اور ساری چیزوں کو سیٹیسائڈ کر کے نا ایک چیز کرنی ہے آپ نے, کہ آپ نے ون لائنر اسٹیٹمنٹ بنانی ہے کہ مجھے اس مسئلے پہ کنفرنٹ کرنا ہے. اگر آپ وہ ون لائنر اسٹیٹمنٹ نہیں بناتے یا بہت لمبی اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ جیسے بار بار اس بارے میں بھی بات ہوئی کہ ایموشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنی ایموشنل وکیبلری کو انہینس کرتے جائیں, اپنے ایموشنز کے لحاظ سے وکیبلری کو اور انہینس کریں اور آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں میرے, ٹھیک ہے نا. اور میں اس وقت جو فیل کر رہا ہوں میری فیلنگ کیا ہے, کیا یہ سیڈنس ہے, لونلینس ہے, کیا یہ اینگر ہے, فرسٹریشن ہے, اینکشیسنس ہے, جو بھی مسئلہ ہے اس چیز کو اپنی وکیبلری کو انہینس کریں. اسی طرح اپنے مسئلوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں. کہیں پہ بھی کسی بھی بندے سے بات کرنے سے پہلے ذرا ایک دفعہ ریفلیکٹ کریں, سوچیں چیزوں کو کہ یار اچھا یہ ہیں مسئلے مسائل, اس کو میں اگر نوٹ ڈاؤن کرتا جاؤں, پن پوائنٹ کرتا جاؤں. ایک امبریلا ہوتی ہے, ایک امبریلا بنائی کہ یہ بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں, اور ان مسئلوں کو جب آپ نے لسٹ ڈاؤن کر لیا ہے نا, اس کے بعد پھر آپ اس میں سے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یار میں نے کس مسئلے پہ بات کرنی ہے, میں سب سے زیادہ کس مسئلے سے جو ہے نا بادرڈ ہوں. کیونکہ ایک ہم نے ابھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ ایک سٹنگ میں سارے مسئلوں کا حل نہیں نکل سکتا. جیسے ایک سٹنگ میں آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے نا, اور ایجنڈا بیسڈ بات بھی جب کرتے ہیں تو ایک ہی سٹنگ میں ریزولوشن نہیں نکل آتا اس چیز سے. اور اب اس میں بھی ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مرضی کی بات ہے نا وہی پٹ فارورڈ ہو رہی ہے تو کنفرنٹیشن ہو رہی ہے. اگر ہماری مرضی کی بات ہی نہ ہو رہی تو وہ کنفرنٹیشن نہیں ہے یا کنورسیشن نہیں ہے. اف یو گوئنگ ود نیرو مائنڈ سیٹ نا, ایک نیرو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو پھر مسئلے مسائل ہوں گے, آپ ریڈی نہیں ہوں گے ٹو لسن. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم نے دوسری سائڈ آف دا اسٹوری بھی سننی ہے کہ وہ پوز کب ہوگا, اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا بروکن پرومسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بروکن پرومسز کون سے تھے, ان بروکن پرومسز میں مسئلے کیا تھے, کون کون سے گیپس جو تھے وہ انفلڈ ہیں. لیکن جب ان کو کنفرنٹ کیا گیا اور ان کو اچھے سے اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنا انپٹ جو ہے نا بڑھانا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے جو ورک لوڈ کچھ بندوں کے کندھوں پہ آ گیا تھا ان کو تھوڑا سا ایز ہونا شروع ہو گیا. وہ اپنا کام تو اسی طرح کر رہے تھے لیکن باقیوں نے بھی اپنے کام کو کرنا شروع کر دیا. اور جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی تو اوور آل آرگنائزیشن کا یا اوور آل فیملی کا, اوور آل پرسنل جو ہے نا آپ کا مورال بہت ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. آپ خود بھی بڑے ڈاؤن ہوتے ہیں کیونکہ پھر ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کنفرنٹ صحیح بات پہ کر ہی نہیں رہے ہوتے. ہم بار بار کنفرنٹ تو کرتے ہیں, ہم بہت بار کنفرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لحاظ سے اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز پہ ہوتی ہے. ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ میں نے کس چیز پہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا تھا اس بندے کو. اور اس اکاؤنٹیبلٹی کو ہولڈ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا یہ ساری ایگزامپلس جو میں نے ڈسکس کی, اور اس چیز کو آگے لے کے چلنے سے ذرا پرہیز کریں کہ مجھے یہ والی میڈیکیشن دے دیں, مجھے یہ والی میڈیکیشن نہ دیں. ان سارے مسئلوں سے تو پیشنٹس کو دوسرے سمپٹمس بتانے کہ مجھے بخار ہو رہا ہے تو بخار میں سر درد کر رہا ہے, جسم درد کر رہا ہے, تپش ہے یا ٹھنڈ لگ رہی ہے, اس طرح یہ سمپٹمس بتائیں گے. میڈیکیشن از ٹو بی ڈن بائی دا ڈاکٹرز, بٹ ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے سے ڈرے ہوتے ہیں. اور UK میں وہ اینٹی بائیوٹکس اسی طرح لیتے رہے بہت زیادہ لوگ کہ وہ ڈاکٹرز اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کر سکتے تھے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے صرف اگر آپ یہ جان گئے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے, اور اس بات پہ تو بالکل بھی نہیں بڑھ رہے ہوتے نا دن,
ٹھیک ہے. تو کنورسیشن اسکل سیکھ لیں, اپنے آپ کو بہتر کر لیں, اپنا اسکل سیٹ اچھا کر لیں. اور یہ اسکل سیٹ کس لیے ضروری ہے؟ کیونکہ جب یہ اسکل سیٹ ہوتا ہے تبھی انسان باہر جا کے جو ہے نا اپنے مسئلے مسائل کو لے کے چل سکتا ہے. ٹھیک, آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کسی کو کنفرنٹ کیسے کرنا ہے, کسی سے کنورس کیسے کرنا ہے, میں نے ایموشنل ریگولیشن کیسے لے کے چلنی ہے, مجھے اپنی کریونگس مینجمنٹ آنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کتنا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں نا ایک بندے کے پتہ ہو, اور پھر پتہ ہونے کے بعد ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ایک اور چیز ہے. کہ میرے پاس سارا نالج آ گیا, میں نے سارا دنیا جہاں کا نالج تو گین کر لیا, پر جب میں اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر رہا تھا تو اس میں بھی ہرڈلز آتی ہیں. ان ہرڈلز کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہے, آپ کو ان کو بھی ٹیکل کرنا آنا چاہیے. اوور نائٹ یا اوور نائٹ نہیں مسل ڈیولپ ہوا ہوتا کہ میں ان ہرڈلز کو جو ہے نا اس طرح ایک چٹکی بجاؤں گا اور وہ ہرڈلز ساری کی ساری سالو ہو جائیں گی. ٹائم لگتا ہے, ان اسکلس کو بار بار ایفرٹ لگتی ہے. کنفرنٹ کرنا, کنورس کرنے میں بھی ایفرٹ لگتی ہے. آپ کو یہ اسکل ایکوائر کرنی پڑتی ہے, ٹرین ہونا پڑتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو نو بائی یور برتھ. اٹس ناٹ لائک یور چمپ برین, اٹس لائک یور ہیومن برین, لاجیکل برین, جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ود ایکسپیرینس ایکسپینڈ کرتی ہے اور بڑھتی ہے. آپ کی بہتری آتی جاتی ہے. اب پہلی دفعہ کنفرنٹ کرو گے مسئلہ ہوگا, دوسری دفعہ کنفرنٹ کرو گے شاید پھر مسئلہ ہوگا, تیسری دفعہ کنفرنٹ کرو گے پھر مسئلہ ہوگا, چوتھی دفعہ آپ تھوڑی سی بہتر ہو جاؤ گے. آپ دیکھو گے کہ یار میں نے یہ چیزیں کنفرنٹ کرنی تھیں, میں یہ چیزیں کنفرنٹ نہیں کر سکا, یہاں پہ یہ ایشو رہا ہے. پھر آپ پانچویں دفعہ چھٹی دفعہ جب اس چیز کو بار بار آپ پریکٹس کرتے جاؤ گے تو آپ دیکھنا شروع کر دو گے کہ یار میں بہتر ہونا شروع ہو گیا ہوں. ٹھیک, اگریسو نہیں ہونا, موڈ آلٹرنگ سبسٹانس نہیں لینا. یہ ریڈ اسٹینڈس میں, یلو اسٹینڈس میں کہ کوئی بھی رات لیٹ نائٹ جو ہے نا آپ کو اپنے روٹین ٹھیک رکھنی ہے. آپ نے لیٹ نائٹ نہیں جاگنا, 1-2 بجے تک جاگنا ہی نہیں ہے. آپ کا ایک سائیکل ہے نا, آپ کا پورا ایک بایولوجیکل کلاک بنا ہوتا ہے باڈی کے اندر, بائی برتھ وہ سچویٹڈ ہے آپ کا. اس میں آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا, صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی مارننگ میل ٹائم پہ لینی ہے, آپ کو اپنا دوپہر کا جو میل ہے وہ ٹائم پہ لینا ہے, اور رات کا میل ٹائم پہ لینا ہے. آپ کو پورشنس کو ڈیوائڈ کرنا آنا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا کھانا ہے. جیسے رات کو کوشش کریں منیمم سے منیمم کھائیں. مارننگ میں آپ نے سارا دن کام کرنا ہے, آپ کو اس کے لیے انرجی چاہیے, آپ کے برین ATP سے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اس وقت جو ہے زیادہ کھا لیں. انف ایویڈنس ہو جب آپ نے ساری سچویشن کو انالیٹیکلی جو ہے کرٹیکلی آپ نے انالائز کر لیا, بٹ اسٹل جب آپ نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ابھی ایک اور کام کر لیں, اس کے بعد ہم جو ہے نا آپ کی پے ریز کر دیں گے. آپ نے وہ والا کام بھی کر لیا, اور پھر جا کے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی یار مجھے بھی پے ریز نہیں ملا تھا. I didn't get the money as well. The world is not fair in all honesty. تو کیا یہ ان کا جو پرووائڈیڈ آرگیومنٹ تھا یا جو پرووائڈیڈ چیز تھی ٹھیک تھی؟ ایک دوسرے کنورسیشن میں تھا کہ اگر آپ کو یہ بات ہوتی ہے تو آپ کو پھر سے دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یار مجھے شارٹ ٹرم گول نہیں, مجھے لانگ ٹرم گول چاہیے. وہ کرب جو ڈسکس ہوا تھا, ری انوینٹ کرنا, ٹھیک ہے نا, ساری چیزیں جو تھیں اس میں, اس چیز کو آپ نے ان پلے لے کے آنا, اور آپ نے دوبارہ سے کنورسیشن کو سٹارٹ کر دینا ہے. اور پھر آپ نے اس کنورسیشن میں لے کے چلنا ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم گولز پہ فوکس کرنا ہے, آپ نے شارٹ ٹرم گولز پہ فوکس نہیں کرنا ہے. آپ نے رسپیکٹ کو جو ہے مینٹین کرنا ہے. کوئی اس طرح کا آن سیٹ آپ نے وہاں پہ جو ہے نا بات نہیں کرنی جس سے اگلے کی فیلنگز ہرٹ ہوں. رسپیکٹفلی جو بھی آپ کام کرتے جائیں آپ کی بات ہو جاتی ہے. رسپیکٹ از ویری utmost امپورٹنٹ, اینڈ یو شوڈ نو دا گول کہ میرا گول کیا تھا, پرپز کیا تھا. میں نے جو بات شروع کی تھی وہ تھا نا کہ اسٹارٹ بائی ہارٹ, کہ میرا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا, میں خود سے کیا چاہتا ہوں, میں اس ریلیشن شپ سے کیا چاہتا ہوں, میں اگلے انسان سے کیا چاہتا ہوں. اور وہ پول آف شیڈ میننگ تھا کہ جہاں پہ آپ کی تو بات ہو ہی رہی ہے, اگلا انسان بھی اپنا جو ہے کنورس کرنے کا طریقہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا.